اب یہ ہمارے پاس ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جس سے آگے یہ ان زمینوں کے اوپر جن کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بیج بویا، اپنے ہاتھ کے ساتھ فصل اگائی اور نسلوں سے اگا رہے ہیں، وہاں تک یہ پہنچ نہیں پا سکتے کیونکہ یہ تمام کا تمام پانی جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے۔ اب چلتے پانی کی آپ کو تصویر نظر آئے گی، پانی بظاہر آپ کو ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے لیکن پانی چل رہا ہے، جس سے مراد ہے کہ پانی ابھی مزید آ رہا ہے۔ پانی کب تک نکلے گا، اس کے بعد کے حالات کیا بنیں گے، ان سب سے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تساں دا کیا نام ہے جی؟ رزاق صاحب، یہ دسو کہ تاری کنی زمین سی؟ اتنے جی 5 کلے زمین ساری منڈی ہے، سارے گھر ہو گئی۔ اچھا، ساری تباہ ہو گئی ہے، ہوں کس جوگی نہیں رہی؟ ویکو ساری ڈوبی پی ہے ساری۔ اچھا، یہ ہوں تسی دسو کہ تہاڈا کوئی نقصان دا کہ اپنا ہر شہر ڈٹھے میں جاتے پہ نہیں، اس کو قیمت دلانی پہ تہاڈے کول کوئی آوے تے پوچھے تہاڈے کول کہ جی یہ کتنا تہاڈا نقصان ہے تو کہ دسو اس کے کہ کتنا نقد کتنا نقصان ہوا سی، یہ میں جب تہاڈے کو پوچھ رہے ہیں۔ 5-10 لاکھ کیڑا خرچہ ہے؟ 5-6 لاکھ دا ہے جان، صرف کھڑی فصل دا 5-6 لاکھ نال جڑا ہور سامان تباہ ہویا ہے، جڑا بلڈنگاں کچیاں اس تو علاوہ ہے جی ہو رہا ڈیرے دا جڑا نقصان ہے، ڈیرے دا علیحدہ ہے، مشینہ دا نقصان علیحدہ ہے، جی یہ ملا کے کوئی نقصان تو کوئی اپنا تیار کیا؟ آپ میں سے کسی نے کیا تو کیتا ہے اپنا نقصان؟ کتنا بنا؟ آپ کا 14 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے، جو مکان گرے پڑے ہیں، جو فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو اس وجہ سے جتنا بھی ہوا ہے ذاتی 14 لاکھ جی 14 لاکھ جڑا جی فصل اور مکان بنا کے جی جی ٹھیک ہے۔ تھوڑا بھی نقصان ہے جی؟ کتنا نقصان ہے؟ طارق محمود نام ہے میرا، میری 5 کلے فصل خراب ہو گئی، مکان ہے تھوڑے سامنے ہے، پہلا مکان میرے ہی ہے، سارا خراب ہو گیا، کوئی پارو بکریاں سن وہ بھی ڈب گئی، مر گئی۔ باقی کم از کم گھریلو تے فصل دا رلا کے میرا 15-16 لاکھ دا نقصان ہے۔ آپ کا؟ جی میرا بھی ڈیرا جو ہے نا وہ صفاستی سے مٹ گیا ہے، تقریباً 17-18 ایکڑ میری دھان کی فصل تھی، وہ بھی تباہ ہو گیا، تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے میرا نقصان بنتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ صفا ہستی سے مٹ گیا ہے، اس سے مراد ذرا بتانے کے لیے؟ بالکل ختم ہو گیا ہے، وہ کمرے شمرے جو بنائے ہوئے تھے نا ڈیرے کے لیے، جی دیواریں زمین کے اوپر آ گئی، جی زمین کے اوپر آ گئی ہیں، کھڑی نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک۔ اور وہاں پہ کیا تھا؟ آپ کا ڈیرا تھا، آپ کا گھر تھا، کیا تھا وہاں پہ؟ میرا ڈیرا تھا بھینسوں کے لیے، بھینسیں نکال لی تھی، باقی ڈیرا مٹ گیا ہے، موٹر وغیرہ پلیٹیں وغیرہ وہ سلاب لے گیا ادھر سے، باقی فصل بالکل تباہ ہو گئی ہے، ایک دانہ بھی نہیں بچا ادھر۔ یہ اگلی فصل بھی گئی؟ گندم بھی گئی۔ اچھا، گندم دی فصل لگاندے سو تے او دی مالیت دی قیمت کی ہوندی سی عمومی طور تے؟ ایک فصل دا تسی دس دیتا او کتنی؟ 1 ایکڑ دی 1.5 لاکھ روپیہ پرافٹ ہوندی ہے۔ ٹھیک، مطلب اوسط آ جاندی ہے، 50-60 ہزار خرچہ ہے، 50-60۔ تے تانوں اپنے سیزن دے وچ جڑا نا جدوں تسی گندم لاندے سو او دی مالیت کلی طور تے کنی ہوندی سی؟ اے فصل تے ضائع ہو گئی، اس تسی دس دیتا؟ جی جی۔ گندم دی فصل دا جڑا اگلی سی او تقریباً جس بندے دی 1 ایکڑ گندم ہے نا ان تقریباً 50 تو 70 ہزار روپیہ منافع آ جاندہ سی، ٹھیک ہے، خرچہ کٹ کے۔ جی جی، خرچہ ہوتے تو جڑا ہے وہ لاکھ تک خرچہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، 50,000 روپیہ 1.5 لاکھ تک وہ ایوریج ہو تھوڑا جاتا ہے۔ بھی حساب ہی جائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جناب دا سڈے ایک موقع پہ میں نا موقع جا ویکھن میں شہباز شریف جب وزیر اعظم بنیا عمران خان لگتا ہے وہ تو میں 2 سولر لوایا کر دے جائے کہ تواڈے اوتے فصلاں دا سولر دا سارا ملا کے کتنا کیوں میں 6 قسط دیتی 10 قسط میں 5 قسط دیتی باقی رہنی ہے نا بچدا کتنا ہے قرضہ؟ بقایا رہندا جی سارا کتنا رہندا؟ پچھے 5 کلو کی قسط 1,75,000 کی قسط 5 مطلب 5 دیتی ہیں وہ ویکھ لو 8 لاکھ روپیہ رہندا 8 رانی ہے 5 رانی ہے نا۔ جناب ساڈی بھی منڈی آئی 5-6 کلے، میری بھی اور میرا بھائی یہ دی بھی روڈ گئی ہے تے وہ سارا پیٹر ہی چلدے ہیں، تیل ساڑیا سارا قرضہ انجے منڈی سنڈی مکان بھی ہر شے ڈگ گئی ٹھیک ہے جی، قرضہ سرجہ انجے ہی ہر شے ادھار ہی لے کے کام کیتا ہے۔ اے فصل روڑی اگلی فصل لا نہیں سکتے ہو جی اگلے تے کرو گے کی؟ اللہ جے پیدا کیتا وہی وارث ہے جو بھی دے اللہ نے تدبیر دا بھی دسیا نا، اللہ تے وارث سارے دا ہے تو ساڈا ایمان دا حصہ ہے، بنیاد دو 4 جانور بچے نا ساڈی تے گورنمنٹ اے گزارش جڑے 2 4 جانور بچے نے وہ ویچ کے اپنے بچیاں دا پیٹ پوجا کران دے تے اوارا پھران دے، بس یہی ہو ساڈا اے جڑا نا التجا ہے گورنمنٹ اگے، بس ساڈا انہاں نقصان جڑے نا انہاں دا ازالہ کیتا جائے، ساڈی بحالی دی کوشش کیتی جائے، سانوں دا معاوضہ دیتا جائے جڑے ساڈے نقصان ہوئے نے۔
اب معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہوا، کس نقصان کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے، اگلی فصل کہاں پر لگے گی، کیسے لگے گی بھی یا نہیں لگے گی، اس کے ساتھ دوسرے معاملات بھی گھوم رہے ہیں کہ یہ ہوا کیوں۔ ایک وضاحت جو مقامی طور پر ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ اس علاقے کے ارد گرد، اس بالخصوص علاقے کے جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کے ارد گرد بند نہ ہونا تباہی کی بنیاد بنی۔ نہ کیا تو سنجے جی محمد عارف تسی میں دس رہے سو کہ اتنے بند بنیا نہیں، بند ہونا چاہیے سی، یہ کیا چکر ہے؟ جی سن اے یقینی طور تے کاغذی تے سن کنفرم نہیں تے سن دے سی جی پیا ساڈا بند جڑا بنیا نا وہ کاغذاں وچ بن گیا تے ساڈی وہ سیف سائڈ کوئی نہیں ہوئی۔ سیف سائڈ تو مراد کسی اور دی سیف سائڈ ہوئی ہے؟ جی وہ بند جڑا شہر قادرآباد نو بچایا نے، 14.5-15 پنڈ جڑے نے انہاں دی سیف سائڈ کوئی نہیں ہوئی، یہ سارے بند دے اندر آ جاندے۔ پنڈ والے دی طرفوں درخواستاں کدی گئیاں نے، اپیل گئی سی کہ اس پاسے بند بناؤ؟ جی اسی ایم پی ایم این اے کی فریاد کردے رہے ہیں، سنوائی ساڈی کوئی نہیں ہوئی۔ لیکن تہاڈی توقع یہ سی کہ بند بن سی؟ جی اور شنید یہ ہے کہ بند نہیں بنیا؟ جی کوئی نہیں بنیا، کاغذات تے بنیا؟ کاغذاں تے سننے پہ بنیا۔ تے ہن تہاڈی توقع ہے کہ ادھر بند بھی بنایا جائے؟ جی بند بنایا، ساری ریکویسٹ ہے وہ بند بنایا جائے ساری حفاظت واسطے۔ 12-14 پنڈ جڑے سارے پانی دی لپیٹ وچ آ جاندے، اور جب ایک بار پانی جگہ دیکھ لی تو واپس نہیں جاتا نا، بار بار جی پانی کھڑا رہندا ہے، تقریباً مہینہ ڈیڑھ پانی جڑا ہے کھڑا رہندا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جڑی بند نہ ہونے دی وجہ نال جڑی تباہی ہوئی ہے، مقامی لوکاں دے وچ کوئی غصہ یا اعتراض یا کچھ یہ ہے کہ یار پہلے سوچنا چاہیے سی، پہلے تیاری کرنی چاہیے سی؟ جی اگے اسی بار بار ایم پی ایم این اے اگے اپیلاں کرتے رہے ہیں، ہن ساڈی اپیل اللہ اگ گئی ہے تے اللہ ہی ساڈے تے مہربانی کرنی، اپیل ساڈی تے سندا کوئی نہیں۔ اسی ریکویسٹ کر کے انہاں تے ساڈی اج تک کسے سنوائی نہیں۔ بند واسطے کتنے ہے؟ جی بند واسطے 15 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، 14-15 پنڈ بچ جاندے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب پانی نکل بھی جاتا ہے تو صرف جہاں پر کھڑا رہتا ہے وہ تباہی نہیں کرتا، دریا زمین کھا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پانی نکلے گا تو زمین وہاں پر موجود ہوگی، لیکن اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بتدریج دریا کی زمینوں سے اپنے آپ کو ہٹتے ہوئے دیکھا۔ کسی زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ دریا کا وہ علاقہ جہاں پر پانی نہیں تھا، وہاں پر جنگلات تھے، ان کی فصلیں تھیں، وہاں سے پھر پانی آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا، ان لوگوں نے وہاں سے اپنا دامن بچایا اور پھر اس جگہ پر آ کر آباد ہو گئے۔ اب زمین سے پانی نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے، زمین کا نہ ہونا مسئلہ ہے۔ آپ اپنا نام بتائیے گا؟ چمرے صاحب، یہ جو ابھی ہم گاؤں والوں سے بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہماری زمینیں کھا گئے، یہ دریا کیسے کھا جاتا ہے زمین؟ کیونکہ عام خیال تو یہ کہ پانی آیا، پانی سوکھ جائے گا، نکل جائے گا 6 مہینے کے اندر تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ زمین کھانا کیا ہوتا ہے؟ طلعت بھائی سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سما ٹی وی کا اور آپ کا، جو ابھی بھی اتنے پانی ہونے کے باوجود ہمارے چک عبداللہ میں گاؤں میں سب سے پہلے سما ٹی وی ہے جو ہمارے گاؤں میں تشریف لائے، بہت شکریہ سر۔ دوسری بات سر، پانی 2014 میں جب پانی سب سے زیادہ اس ٹائم آیا تھا 2014 میں، تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ سب کے ان کے گھر ڈیرے مال مویشی سارا ادھر دریا کے اوپر تھا۔ تو اس سیلاب کے دوران سب کی جو 40-30 ایکڑ 25 ایکڑ 20 ایکڑ زمین تھی وہ ساری دریا میں بہہ گئی، جو فی ایکڑ کا ریٹ 50 لاکھ پلس میں 1 ایکڑ تھا، جو ان لوگوں کی 15 سے 20-25 ایکڑ فی ایک گھر کی تھی وہ ساری دریا میں بہہ گئی۔ جب پانی زیادہ آتا تھا تو پانی ایسے چھلے میں لگاتا ہے تو پانی جو وہ زمین آہستہ آہستہ ساری اندر کر لے جاتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہوگا گھومتا بھی ہے پانی اور پھر وہ کٹاؤ کرتا ہے، زمین کو کھاتا ہے، اندر سے وہ کٹاؤ کرتا رہتا ہے۔ تو ان سب لوگوں کے گھر ایک اینٹ تک یہ ادھر سے نہیں لے کے آئے، اب ادھر سے یہ اس گاؤں میں آ گیا ہمارے میں، تو ادھر آ کے بھی پانی نے اس دریا نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ پیچھے بعد میں سننے میں آیا تھا کہ یہ بند جو ہے گجرات سے لے کے قادرآباد تک منظور ہو گیا ہے، پیپرز کے اوپر موجود ہے کہ ہو گیا ہے، لیکن ویسے ہمیں نظر نہیں آیا کہ بنا ہے۔ جی نہیں بنا۔ آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ پیپر کے اوپر موجود ہے؟ موجود ہے، چلو ہم چیک کر لیں۔ اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ قادرآباد کا بند توڑا جائے، جب پانی زیادہ پھر توڑ بھی دیں تو پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایشو نہیں ہے۔ اگر مقصد یہ نہیں ہے کہ توڑا جائے، اس طرح کی کوئی سسٹم ہو، یہ بند بن جائے۔ زمین کے اوپر اور یہ 11 سے زمین کے کٹاؤ کا مجھے بتائیں کہ اب آپ یہاں پر آ گئے ہیں، اب پانی یہاں پہ کھڑا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وقتی نقصان ہو گیا، سب کا ہوا، یہ پانی نکل جائے گا، یہ مجھے بتا رہے تھے کہ اب وہ زمین کھا گیا ہے، وہ دریا کھا گیا، دریا کے اندر مطلب کیا وہ ہر گھر کی 15 سے 20 ایکڑ ہے، 280 گھر ہیں ہمارے گاؤں کے، سب کی زمین ادھر سی، اور ایک بھی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کی 10 ایکڑ سے کم زمین ہو۔ تو اب جب پانی نکلے گا تو یہ زمین سکڑ گئی ہوگی؟ ہاں جی، اس میں ریت اب ہوگی، وہ اگانے کے قابل نہیں ہے اس طرح زمین، وہ ضائع ہو گیا ہے۔ کیونکہ میں یہی پوچھنے والا تھا کہ اگر پانی وہاں سے نکلتا ہے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں جی کہ بڑی زرخیز زمین آ جاتی ہے، وہ دریا اور چوڑا ہو گیا، زیادہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔
उधर गया, वो अब इस्तेमाल वाली ज़मीन नहीं रही। तो अब आपका खदशा ये है कि जहाँ पर दरिया ने अपनी लकीर खींच दी है उस तक ही हमेशा आया करेगा? जी उसी तक ही आएगा, उससे भी आगे ही बढ़ेगा कि इन लोगों की अभी भी 5-5-6 जो थोड़ी थोड़ी रह गई है, अभी भी सुनने में आ रहा है दरिया के ऊपर हम गए नहीं है, पानी है, तो वो भी जो बकाया रह गई थी वो भी गिर गई। अब लोग ये बिल्कुल भैंसों के चारा भी वो नहीं उगा सकते, इतनी भी वो ज़मीन उधर नहीं रह गई। तो उससे पहले जब मैं बात कर रहा था तो वो लोग एस्टिमेट अपना दे रहे थे, आप भी उसके अंदर मौजूद थे, तो इस शुमार के अंदर जो उन्होंने मुझे दिया, इसके अंदर जो ज़मीन ज़ाया हुई है वो तो नहीं है कि ज़मीन जो ज़ाया हुई हो गई होगी, जो दरिया खा गया होगा, वो शुमार के अंदर है कि नुकसान कितना हुआ, या शुमार सिर्फ फसल का है जो डेरा बना था उसकी तबाही? ज़मीन भी अलग, वो भी गिरी है, फसल की अलहदा है नुकसान जो हुआ। शुमार में ये आप लोग डालते हैं जब आप शुमार करते हैं जी कि हमारी ज़मीन भी गई, तो आप नहीं वो अलहदा, वो नहीं डालते, वो अलहदा है, ठीक है, वो चीज़ अलहदा है। वो भी अभी लोग जाएंगे, अभी तो पानी है सारा, वो देखेंगे हमारी जो ज़मीन उधर भी फसल थी, लेकिन वो ज़मीन भी दरिया में गिरी। ज़मीन की कीमत क्या है वैसे अमूमी तौर पर? वो भी इस टाइम में 60 से 65 लाख है, वह 1 एकड़, जो लोगों की अभी भी गिर गई है। 2014 में भी गिरी थी। रही जो भैंसों के चारे के लिए ज़मीन थी थोड़ी बहुत थी, वो भी गिर गई। अब बिल्कुल जो है वो भैंसों के चारे के लिए भी ज़मीन उधर नहीं रही हमारे गांव के लोगों की।